نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے روغن بادام چاہیے، پستے چاہیے، بادام چاہیے، روٹی چاہیے، گھوڑے چاہیے، باغات چاہیے، آپ کو میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على، ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا، بال کندھا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال کہندا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا جناب، ہاں جی، انہاں دی ویکھن دا انداز کیویں تے انہاں دے چلن دا انداز کیویں، انہاں دے رہن دا انداز کیویں، انہاں دے کافراں نال گل کرن دا انداز کیویں، انہاں دا کھان دا انداز کیویں۔ کیوں جی؟ حذیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخوان تے بیٹھے، ہزاراں نعمتاں پئیاں، روٹی کھاندیاں لقمہ نیچے گر گیا تے آپ جدوں چکن لگے تے نال والےاں نے کیا حضور اے کل نہ کرو، کہ ایک ہی کہن گے کہ نہ روٹی کدی نہیں ویکھی، یہ تھلو لقمے چاہ کے کھاندے، اسی دینا واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے، تے آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لحاظ الہما کا، فرمایا آپ چلیا میں انہاں واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دیواں۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، کیوں جی؟ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ فرمایا تیری نگاہ ہی غلامہ والی، تو کدوں کہ ویکھیا کہ محمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگی دارالحدیث کنج بنائے، تو سدا بڑے بڑے مدارس تے جناب اجاڑنا چاہتے ہو، بڑے بڑے مدارس سے تسی اپنے گند داخل کیتے، ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ۔ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے تے وقت آ کے دسے گا نا کڑیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھیا، کیوں جی؟ کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند، کیا فائدہ کچھ اور بھی کہہ کے بنوں معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی یہ نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ کہنا میں کہندا میرا پہلے بھی بڑے ناراض ہیں تہذیب دے فرزند، کہنے لگا میں انہاں دا ہور ہے نا میرے خلاف بک بک، یہ میرے خلاف لوگ نہیں کرتے بک بک، اقبال کہندا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں، کیا فائدہ کچھ کہا کہ اور بھی بنوں معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند۔ کہتا ہے تہذیب دے بندے پہلے بھی، لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند۔ ہاں کہندا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے
تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلمانہ نزیبت کافریہ. اقبال کہندا جدو مسلمانہ دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوے مسلمانہ دی دھی تینوں یہ زیب ہی نہیں دیندی، اے کافراں دی اداواں تو کیویں اپنا لئیاں؟ مسلمانہ دیا دیاں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سالہ. اقبال کہندا جی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. کہندا میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دے من ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹرن ایک قیمتی ہے. سارا کچھ تو تسی تباہ کر چھڑیا ہے، تو کی چھڑیا تسی جناب، کی پڑھایا تسی تے جناب 12-14 کلاساں پڑھا کے منڈے نو جناب تسی تے نماز بھی نہ سکھا سکے، تسی تے جناب وہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہ سکھا سکے، تسی تے منڈے نو جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے، تسی تے بھی نہ دس سکے کہ وضو دے فرض کتنے ہیں، تیمم کس کو کہتے ہیں. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا یہ تو لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں، وہ شیر نہیں، وہ تو لومڑی ہے. ہاں جی، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے وڈا شیر ہوندا، ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی وہ تو شہنشاہ ہوندا، وہ تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او دے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو، انہاں نوں تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر، تے جا کے میدان او دے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن، تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہا جے تے صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑیاں تو تے خچرہ تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا، انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی، انہیں کہا جی چلیے بس اتنی گل ہے جناب. قبر وچ اتنی جگہ ہے، اسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. اسن دے کے رون لے اور دس تینوں دتا کس دلاسا ہو. بندے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سگ سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. ہاں جی، اس واسطے اتنی ساری لبنی جا وہ بھی قسمت والے نو لبنی، وہ بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے، ورنہ گور کون تے دھڑال کر کے سٹ دین. پھر قبر جنہ دی جیوے ہو اور قبر پھر انہاں دی جیڑی جنہ حضور نال وفا کی تھی. ہاں پھر رسول اللہ نال جنہ وفا کی تھی تے اسی تو انہوں او راہ لا رہے ہیں. نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث. دوسرا انہاں مدرسے کھولے، بند نہیں کیتے، مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں. چھاپ تے مراد لکھوا مطلب تسی کہو جی اس ویلے چھاپے خانے کتے ہوندے سن، اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھتے سن. تیسری بات نور الدین زنگی نو ستیاں رسول اللہ نے جا کے جگایا، فرمایا اٹھائے میری ناموس کے لیے. کیوں جی ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسے دا کردا، کوئی تعلق ہوئے تو کرنا. ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا، ایویں نہیں کردا جی فلانا نہیں کردا میں آکھا نہیں کردا تو روے اپنی قسمت نو. کیوں جی تے شکر کرن لبیک والے جڑے دیہڑی راتی لبیک دا نعرہ لاندے او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. تسی کتنے خوش نصیب ہو ہر ویلے تجدید عہد کر دیو. کیوں جی تجدید وفا کر دیو. تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے نا تنہ وجہ تو نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا. آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے. پھر نور الدین زنگی پھر این اپنا دامن کر کے نا کمیز این چک کے تے پورے مدینہ پاک دی گلیاں این پھریا سی، اپنی فوج نال روندا سی حضور تسی مینوں اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا، حضور میں تے اس کوئی نہیں سی قابل، حضور تسی مینوں آ جگایا، حضور تسی میرے اس کام واسطے منتخب کیتا. حکم اقبال کہندا شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. اقبال کہندا ہے غلاماں نو صرف غلامی واسطے رکھیا جاندا، انہاں نو تقریراں نہیں سنیاں جاندیاں انہاں دی. ہاں تو ٹرمپ دا غلام ہو کے تیرے سامنے ٹرمپ تینوں کہنا سی تقریر کر، ہاں تقریر نور الدین زنگی کر سکدا، ہاں تقریر صلاح الدین ایوبی کر سکدا. ہاں جی کرک دے قلعے ہوتے توجہ
کرک دے قلعے ہوتے نا، جدو بغاوت ہو گئی مصر وچ تے نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی کٹھے سن اس جنگ وچ، تے نور الدین زنگی نے کول اجازت طلب کی تھی صلاح الدین ایوبی، وہ کہنے لگا میں واپس جانا ہوں، اتنے بغاوت ہو گئی مصر وچ تے تسی کمان کرو کرک دے۔ تے جدوں اے انہیں گل کی تھی نا تے نور الدین زنگی نو صلاح الدین ایوبی کہنے لگا میں جنگ چھڈ کے جا تے رہا ہوں، دنیا مینوں شکست خوردہ تا نہیں کہے گی، میں مجبوراً جا رہا ہوں۔ تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دے گلاں تے اینج کر کے تھپ تھپا کے کیا انہیں کہا جھلا ہویا تینوں کس نے کی کہنا شکست خوردہ، بلکہ نور الدین زنگی آج کرک کے قلعے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ اے حافظ نے لکھا البدایہ والنہایہ، حافظ کا نام بیمار ہو گیا، انہیں منت منی، انہیں کہا یا اللہ مینوں موت نہ دیویں، یا اللہ مینوں موت نہ دیویں، کیوں؟ تو مینوں صحت دے دے، میں پوری سلطنت بیت المقدس کی آزادی واسطے لا دیاں گا، پورا مال میں خرچ کر دیاں، ایک تو اس واسطے تو مینوں موت نہیں دینی، میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے۔ 581 ہجری بیمار ہو گیا، اور کافر جڑے وہ ڈھول بجاندے سن روز، اور انہاں دے پادری تے انہاں دے مولوی تورات تے انجیلاں لے کے دے خلاف بددعاواں کردے سن ہاتھ چک چک کے، یا اللہ انہوں مار دے، یا اللہ انہوں مار دے۔ کسی نو یقین ہی نہیں سی صلاح الدین ایوبی بچ جانا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی دو دعاواں مانگ دیتی ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ مینوں صحت دے دیویں، میں سب کچھ جھونک دیاں گا بیت المقدس کی آزادی واسطے، تے یا اللہ دوسری وجہ مینوں موت نہ دیویں۔ کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس واسطے مینوں موت نہ دیویں کہ میں جڑا برنس ہے نا، برنس جنہیں مصر تو قافلہ شام دی طرف جاندیاں قافلے نو لٹیا، تے لٹ کے جدوں انہیں کٹیا تے کٹ کے قافلہ بڑبڑا اٹھیا مسلماناں دا، تے وہ بدماش کہنے لگا این محمد حکم، دسو ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، ادعوکم ینصرکم، بلاؤ ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، تسی جی کہتے ہو ساڑھے ہم زندہ نبی کے خادم ہیں، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے اس کو بلاؤ۔ تے نور الدین زنگی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ مینوں موت نہ دیویں، کیوں؟ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَقَّصَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ پہلی میری وجہ ہے میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، تے دوسرا برنس صاحب کرک یعنی وہ جرنل، میں انہوں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے، اس واسطے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ کیوں جی؟ صلاح الدین ایوبی صحت مند ہو، دو نے منتا منیاں، منتا اے منیاں، یا اللہ دو میں اسلام دیاں منتا، سانو کہتے ہیں کہ اور گل، میں آکھا اور گل تے حکمرانہ بھی کدی نہیں سی کی تھی، جدو تک مسلمان حکمران رسول اللہ نال پیار کرتے سن تے وہ سمجھتے سن کہ حضور ہی ساڈے سب کچھ ہیں، انہاں بھی اسلام تو علاوہ کدی گل نہیں سی کی تھی۔ اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی اتھے بولیا، اقبال بھی کلندر لاہوری بھی بولیا، صلاح الدین ایوبی نے خراج تحسین پیش کیتا، کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، گنج ہائے ہر دو عالم، اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی تے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانوں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں، لیکن وہ واسطے دو ہی شرطاں، صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی جیسی نگاہ ہوئے۔ کیوں جی؟ اے گلاں جڑیاں یہ انہاں کی کرنا ہے اسلام دا تے انہاں کی کرنا ہے پاکستان دا، پاکستان دا بھی کرنا ہے تے اسلام نے ہی کرنا ہے۔ ہاں پاکستان دی حفاظت ہو سکتی تے اسلام دی وجہ تو ہو سکتی، پاکستان دنیا اتے جا سکدا، پوری دنیا دی قیادت کر سکدا اور پورے کفر نو پیراں وچ سٹ سکدا تے صرف اسلام ہی سٹ سکدا، ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکدا۔ نور الدین صلاح الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا، پھر آ گئی 583 ہجری، لیکن ایک گل سانو مڑ مڑ کہندے جی او جی تسی مڑ مڑ یہ تقریر کیوں کرنے ہو، 2 سال گزرے 581 تو 583 ہجری فتح ہویا بیت المقدس، تے انہیں گستاخی کی تھی 581 ہجری، انہیں کہا نا محمد حکم، بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے، ظاہر انہیں ہتے سن اور انہاں کی کرنا، وہ چپ کر گئے، اے صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی، تے 82 تے 83
2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں، ستا نہیں. جدو نیند آتی سی ٹیک دیوار نہ لا لینا سی، اینج لما پہ کے ستا نہیں. انہیں کہا جدو تک میں اس گستاخ کو بدلہ نہیں نہ لینا صلاح الدین ایوبی نہیں سمجھ. وہ آ گیا، پھر سامنے آ گیا. ہوں ذرا سنو حافظ نے کی لکھیا. جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے، باقی وہ جتنے جرنیل صلیبی جنگا میں جتنے انہوں دی فوج جرنیل، جدو صلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی وہ خچرا بھر بھر کے سونے چاندی دیاں کٹ کے لے جا رہے سن. علی بن سفیان جڑا سی نا وہ انٹیلیجنس دا سربراہ، اس نے جدو ویکھیا نا کہ انہوں دے وہ انٹیلیجنس دے سربراہ خچرا بھر بھر کے گھوڑے بھر بھر کے اتنے سونے چاندی دے تے جواہرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں، انہیں نظراں چرا لئیاں. انہیں نظر ادھر کر، انہوں پتہ سی بھئی یہ سارا کچھ لے جا رہے ہیں، صلیبی فوجی لے جا رہے ہیں، وہ دے مقابلے دے انٹیلیجنس دے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں. علی بن سفیان اینج ہاتھ کر دے منہ کر دیتا. انہیں کہا لے جاؤ جلیو، اسی اس واسطے تھوڑا فتح کیتا سی جڑا تسی بندے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. دسو یار مفتو لوگ ہومن ایتھے تے صدام دا پورا خاندان مار دیتا، قذافی دا پورا کنبہ ختم کر کے رکھ دیتا، عراق وچ ارباں پتی مسلماناں نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا. اے صرف مسلماناں دی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہوئے تے دشمن سونا چاندی لے جا رہے ہوئے تے فوج کھڑی ہوئے تے اکھاں ادھر پھیر لون. انہاں کہا اوے ساڈے آقا و مولا نے سانو اے نہیں تعلیم دیتی جی. ہاں اے صرف مسلماناں دی تاریخ ہے، ہاں اے صرف ساڈی تاریخ ہے. لیکن اقبال کہندا ہے سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے کہ ہاں، تو اس کو ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں. اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں، یہ تو اقبال کہندا ہم مسلمانوں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوین السراب. اقبال کہندا اسی جڑے فرنگیاں کو متاثر ہاں، اسی اے موٹر وے تے جاؤ نا جون دے مہینے دوپہر دے ٹائم تے پتہ لگدا کہ پانی رڑیا نہیں ہوندا. اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندا پانی کوئی نہیں، لگدا پانی رڑیا. اقبال کہندا اسی جڑے غیراں کول متاثر ہاں نا فرنگیاں کولو، ہم مسلماناں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوجن السراب. اقبال کہندا اسی سراب وچوں چشمہ کوثر تلاش کر رہے ہیں. سب کچھ فرنگیاں تے چل کے تے بدر والے دن فرشتے آ جان گے ساڈے واسطے. اینج نہیں ہونا. اقبال کہندا ان کدی بھی نہیں ہونا کہ تو فرنگیاں پیچھے چل کے تے اس سراب وچوں تو فرشتے تلاش کرے، اس فراج تو شان و شوکت تے عزت تلاش کرے. عزت تے کوئی راہ ہے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین ہے. آج توجہ، ایک کو راستہ ہے عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی. تو دسو جی او دا پتر جڑا ہے قذافی دا، او اتنا بڑا مینوں تو انہاں مووی دکھائی تو کہندے پتنی او کو کتنے ملین پیسہ سی تے جدوں امریکہ اتھے پہنچا تو انہوں گداگر بنا دیتا. تے ایتھے صلاح الدین ایوبی وہ سونے چاندی لے جا رہے سن تے علی بن سفیان منہ انج کر دیتا. ہاں انہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. ہاں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جی، جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں، جو مال غنیمت، جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں، جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں، اور ان کو کیا پتہ ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر منہ کیسے ایسے کر لیا تھا. ہاں جی تو یہ ہوا فتح. آج یورپ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے. ہاں ان کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا. اے حافظ نے لکھیا جتنے انہوں نے فوجی گرفتار ہوئے، جتنے انہوں نے جرنل گرفتار ہوئے، سارے انہیں قید کر لے، قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے. خیمے جدو بٹھائے تے جدو آیا نا برنس آیا تے صلاح الدین ایوبی دی اکھاں وچوں شولے نکلے. توجہ ذرا، حافظ نے جڑے لفظ لکھے او ذرا ویکھو حافظ کی کہندا ہے. کہندا جدو برنس سامنے آیا نا، اللہ اکبر، فلما اوقف بین یدیہ، جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے کہ یہ ہے جی برنس، تو صلاح الدین ایوبی انج کمدیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا. قام الیہ بالسیف، ہاں جی تلوار لے کے انج سیدھا کھڑا ہو گیا.
انہیں کہا تو کیسی بلاؤ محمد نو کیوں جی اور سانو کہ جان دو جی بس ہی ہو گئی گل اور میں آکھا غیرت ہوئے تے 2 سال نیند بھی نہیں آندی اندر مریا ہوئے تے تقریر سنن تو بعد ہی ہو چھڈو جی یہ مولی صاحب لگے ہوئے سن جی اندر ہوئے غیرت صلاح الدین ایوبی والی تے سارے نو معافی تو بعد جب وہ سامنے آوے تو قام الیہ بالسیف اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا اکھاں میں چھولے نکلے کہنے لگے تو کیسی بلاؤ محمد نو تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی نے کیا انہوں نے کہا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ فرمایا ہاں ہاں تو نے کہا اللہ محمد کو بلاؤ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا اب کیا اس نے منت مانی تھی لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ بِيَدِهِ خود ہی اٹھا تلوار لے کر ثم قتلو پھر اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا وَأَرْسَلَ بِرَاسِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَهُمْ فِي الْخَيْمَةِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا تَعَرَّضَ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنل ان کے بڑے بڑے عہدیدار ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹھے ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا لیکن گستاخ رسول کعبے کے غلاف میں لپٹا بھی قتل ہو گیا اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی تم اپنے خیموں میں بیٹھو جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا وارسلہ براسی الی الملوک وهم فی الخیمۃ خیمے جتنے قید سن جرنیل صلیبی عیسائی انہاں ایک ایک خیمے چ لے کے ادا سر جا کے دکھاؤ تو ہنو معافی ملی انہوں کیوں قتل کیتا اگے لفظ صلاح الدین ایوبی دا اپنا انہیں کہا اس لیے کہ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی تھی اس کے لیے معافی نہیں تم جاؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو تمہیں معافی یہ ہے جی اسلام جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں ہاں جی اور لکھاں سلام صلاح الدین ایوبی اس خاک کتے بھی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اقبال کہندہ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں تو حضرت دہیہ کلبی نے وہ خط بصرہ شام کے گورنر کو پہنچایا یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے خط جو بھیجا تھا وہ دہیہ کلبی کے پاس دیا اور فرمایا یہ پہنچا دے تو قیصر روم جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے تو قیصر روم کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریشی یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بلا لیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ کہتے ہیں ہم سب چلے گئے قیصر روم کے پاس تو اس نے کہا کہ اس بندے کو سب آگے لاؤ جو حضور کے نسب کے زیادہ قریب ہے تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ مجھے آگے کیا گیا کہا کہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں حضور نسب کے انہوں نے کہا فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ بٹھا دیا فرمایا میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کے بارے میں غلط بیانی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے قیصر روم نے تو اس نے ترجمان بلایا کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسے ہے کیف نسب فیکم تو کہنے لگے میں نے کہا کہ فینا ذو نسب اور ماؤ تو بڑے عالی نسب والے ہیں بڑے بلند خاندان والے ہیں
پھر اس نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے خاندان میں حضور سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ تو انہوں نے کہا آج تک نہیں کیا، حضور نے دعویٰ کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، ان کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں، وہ ضعفاء ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں یا بڑے خاندانوں والے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ان کی پیروی تو کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ نے کہا نہیں، ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر کبھی کوئی واپس کفر کی طرف پلٹا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی کوئی نہیں پلٹا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے غلط بیانی کی نسبت کی تھی حضور کی طرف؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایک بات اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں حضور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں سوائے اس کے میں حضور کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کا مقام اور شان ہے، اور اگر آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو کیسر روم کے سامنے جنہوں نے نہیں مانا، وہی تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نا حضرت ابو سفیان، لیکن ایسے پھر مسلمان ہوئے کہ جاتے ہوئے پھر وہاں حضور غزوہ حنین کے لیے گئے تو ایک آنکھ وہاں دے دی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں دے دی، تو پھر قیامت تک کو کتا ان کو بھونک نہیں سکتا۔ اور جنگ یرموک میں جب حضرت ابو سفیان نے بات کی تھی نا، سب صحابہ نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو ہر ایک نے خطبہ دیا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اہل اسلام حضر ما ترون، یہ منظر دیکھ رہے ہو ہم کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں، ان کا جنگی ساز و سامان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے، ہم وطن سے کتنے دور ہیں، ہم ان کے وطن میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ باتیں کی تو صحابہ ظاہر ہے موجود تھے سارے بڑے بڑے، تو فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی جنگ یرموک میں حضور بھی جلوہ گر ہیں، فہذا رسول اللہ۔ تو وہاں آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، جو تو کسی کو کیا پہنچتا، اب کوئی بچپن کی باتیں شروع کر دے کہ میں ایسے ہوتا تھا تو پھر میں ایسے ہوتا تھا، تو بات جو علیہ السلام یادم ما کان قبلہ، اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بات ختم ہے، وہ تو اسلام کی خاطر نابینا ہو گئے۔ اور پاکستان کے روڈوں پر کوئی کتا ان کو بھونکتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھونکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے صحابہ سے؟ صحابہ تو جن خاکوں سے گزرے وہ خاک بھی افضل اور حال ہے۔ کتنی صداقت ہے، فرمایا میں حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا، صرف ایک بات کر سکا کہ حضور نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اب نہیں پتہ۔ تو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے؟ نے کہا جی بالکل ہوتی رہتی ہے۔ نے کہا کہ وہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ الحرب سجال، جنگ تو ایک ڈول ہے، جس طرح پانی بھرنے کے لیے بندہ کنویں میں پھینکتا ہے تو ڈول، تو کبھی ایک آدمی پانی ڈول سے نکال لیتا ہے، کبھی دوسرا، مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ اس نے پھر پوچھا کہ وہ آپ کو حکم کیا دیتے ہیں، کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب اللہ کی عبادت کرو، اور جن پر تمہارے آباء و اجداد تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ سارے معاملات چھوڑو، اور حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ کہا کہ حضور یہ ہمیں حکم دیتے۔ اب 11 سوالات کیے اور ان میں سے جواب 9 کے، پھر وہ اس کو ویسے ہیراکل پڑھتے ہیں، ہیراکل یا ہیرکل پڑھتے ہیں، ویسے لوگ ہرکل کہتے ہیں، ہیرکل یا ہیراکل دونوں طرح، انہوں نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ضبط دیا ہوا ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔
لیکن بخاری اردو بھی کی ہو نا گھر میں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے. ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ جناب گھر اردو دی بخاری پئی ہوئے تو بندے نو بخاری سمجھ آ جائے. ہاں جی پھر تے گل مک جاندی, پھر تو ہر بندہ استاد العلماء تے شیخ الحدیث تے جناب شیخ الکل تے جناب خطیب پاکستان تے فخر ہندوستان بن جائے گا. ہاں جی گھر کتاباں ساریاں پئی نہیں ہوندیاں, پھر سویرے تسی منڈیاں نو کیوں سکول بھیج دیو, دودھ پیندے نو بھی بھیج دیں دیو, کتاباں ساریاں گھر پئی نہیں ہوندیاں. کتاباں گھر رکھن دا بندہ مولوی تھوڑا ہو جاندا. ایک مولوی ہے جڑا سارے ہر بندہ مولوی ہے جنہوں جناب اٹھ پٹو میں بھی اخبار وچ مضمون پڑھیا سی تو اخبار وچ مضمون پڑھن نال بندہ مولوی ہوندا. عمر باید کے یار آیت بکنار, بڑی لمبی عمر چاہیے تاں یار بغل چاہندا. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہرکل پڑھتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہرقل ہے یا ہرکل ہے. اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں. اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا, فقال لترجمانہ قل لہ سالتک عن نسبی فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا. میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے, تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی عالی نسب والے ہیں. قیصر روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے, یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں. اس پر میں کوئی دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا, یہ بات رہ جائے گی, لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے, کون ہوتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے, تو آپ نے کہا نہیں کی. تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے پہلے یہ ریت چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں, کوئی یہ کرتا ہے. جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی برحق یہی ہے. پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے, تو تم نے کہا کوئی نہیں. تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی برحق ہے. اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں. جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو, کیوں نہیں پڑھتے آپ کلمہ. پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی, تو آپ نے کہا نہیں. اللہ, تو کہا کہ جو نبی لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے. گل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خط نال بھی آ جائے, جی سمجھ آ جائے تو غیروں کو پوچھ کے بھی مقام رسول سمجھ آ جائے. جے نہ آوے تو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولویوں کی تقریراں سن کے بھی سمجھ نہ آوے, پھر بھی بندہ غیروں دیاں گلاں کرے. کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ, تو آپ نے کہا کہ ان ضعفاءهم اتبعوا وهم اتباع الرسل. انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتداءً پیروی کی ہے تو کمزور لوگوں نے کی ہے, بلکہ یہ تو تانا دیا قوم نوح نے بعد الراج کہ تواڈے غریب تے پست لوگ تواڈی اتباع کر دین, اسی پیسے والے انہاں غریباں نال کیویں بیٹھیے. قیصر روم کیوں جی گفتگو کی تھی, کہتا میں تیرے کو اے پوچھا تسی اے جواب دیتا, پھر اے پوچھا, پھر نبی ہوندے ہی ہو جائے. پھر کیا انہیں کدی بھی غلط بیانی, انہوں نے کہا نبی کدی بھی غلط بیانیاں نہیں کرتے. پھر کردیا انہوں نے کہا میں تیرے کو پوچھا کہ اج تک کوئی دین نو چھڑیا, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دین ہوندا ہی ہوے جڑا داخل ہو جائے کدی باہر نہیں نکلدا ہوندا. پھر تو میں پوچھا تیرے کو کدی کوئی دین نو چھوڑ کے حضور نو گیا, میں کہا ہوتے تے پتھر بن کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو, ہوتے تے کھجوراں کھا کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو, گھوڑے سمندر جی سٹ دیاں. آخر تے پتہ کی کہ اسی قیصر روم نے ایتھے تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے نا, اور کہن لگا اے جو کچھ میں تہاڈے کول پوچھیا نا تے اے یاد رکھو, اے میں جتھے بیٹھا فسا یملکو موضع قدمیا ہاتین, اے میں جس سلطنت تے بیٹھا نا آج سپر پاور دا
بادشاہ یاد رکھو ابو سفیان، ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنت تے قبضہ کر لین گے. جتھے میں بیٹھا اس جگہ بھی حضور دے غلاماں نے قبضہ کر لینا. اگر گل اے وے جڑی تو دس رہا تے انہاں دے غلاماں نے قبضہ کر لینا، پھر صحابہ قیصر روم دے دروازے تے گھوڑے نہیں جا بتے. یہ انہیں کہ اگلی گل بڑی عجیب ہے، انہیں کہا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے. اے گل پڑھ کے بندہ مست ہو جاندہ، کہندا میں جے حضور کول ہوندا نا تے میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن.